السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہ ایک بچی نے کہا کہ میں پریشان تھی، ڈپریشن کی مریض ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. اور پھر جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ میری پریشانیاں دور ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کھانے کی حاجت نہیں. اور بندے جو دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں اور ان کے مال اور ان کی کمائی اور ان کی کوشش جو زیادہ تر کھانے پینے کے لیے ہوتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنی جائیدادیں بنا کر آئے، لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری یا نہیں. تو اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. بات میں یہ کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہے نہایت عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ذلت اور انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جانا. فزیکلی بھی جھکنا، یعنی جیسے کھڑے ہو کر ہم پھر رکوع کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، پھر اس کے بعد رکوع میں جھکتے ہیں، پھر اس کے بعد کہاں جھکتے ہیں؟ سجدے میں جھکتے ہیں. تو یہ عبادت کی ایک فارمل قسم ہے. اور دوسری قسم کیا ہے کہ انسان زندگی کے سارے معاملات میں، سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرمانبرداری اور بندگی سے کام لے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. لیکن ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور بندوں کے حق میں بھی. جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہاں بعض اوقات ہم بندوں کو بھی اذیت دینے کا سبب بنتے ہیں. اب کر تو ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. یعنی جو چیز ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اگر حج فرض ہے وہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، خود ہمیں کو نقصان ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور جب ہم اس کی عبادت نہیں کرتے تو ہم اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی جس کام کے لیے ہمیں بنایا گیا اگر وہی کام ہم نہیں کر رہے تو گویا ہم اپنے آپ ہی کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری خود بندے کے اپنے حق میں فائدہ مند ہے. اسی سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن خود اس کی اپنی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں. انسان کے دل میں بھی پریشانی آتی ہے، دل بے سکون ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جلن، کڑن، گھٹن، بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی انسان کو وجہ سمجھ نہیں آتی. پھر اسی طرح جب ہم بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارے اپنے دل میں جہاں پریشانی آتی ہے وہاں بندوں کی طرف سے بھی ہمیں پریشانی آتی ہے. یعنی جن کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ ان کی طرف سے بھی جواباً ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوتا. بہت دفعہ ہمیں صرف لوگوں سے گلے شکوے ہوتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور پلٹ کے یہ احساس بھی نہیں کرتے، اعتراف بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے، ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے حد مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. اس نے ہمیں اس حال میں نہیں چھوڑ دیا کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں، ہم غلط کام کرتے رہیں، بلکہ اس نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں غلطیوں سے نکلنے کا، توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں، یعنی دنیا کی مشکلات سے ہم کیسے نکلیں، پریشانیوں سے کیسے نکلیں، تکلیفوں سے کیسے نجات پائیں. عموماً ہم، جیسے ایک بچی نے یہ کہا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کو فون کر کے اپنے مسئلے بتاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی سے ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام تراشی کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شاید ہماری پریشانی شکوے شکایتیں کرنے سے دور ہو جائے گی. اور ہوتا کیا ہے، جب ہم ایک کی بات دوسرے کو بتاتے ہیں وہ پھر اس کو بتا دیتا ہے جس کی بات ہوتی، اب اس کا دل پہلے سے بھی زیادہ پریشان، وہ اور زیادہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ چھوٹا ہونے کی بجائے، وہ کم ہونے کی بجائے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، ان سے جا کے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. کچھ لوگ جیتے بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، یا وہ ہمارا کوئی مسئلہ جو ہے وہ اس کا کوئی سولوشن نکال دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اصل مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اور سارے مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. سب سے پہلے اپنے فرائض کی پابندی شروع کرے. فرائض کی پابندی میں سب سے زیادہ نماز کی پابندی کرے. اور نماز میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر نماز کے شروع میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی تیری مدد ہمیں چاہیے، تو ہمیں مدد دے. یعنی گویا کہ ہم ہر روز کئی بار کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مدد دے، ہماری مشکل آسان کر، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے، اس کا بھی ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اظہار کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جہاں ہم عبادت کریں، اللہ سے مدد مانگے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کریں، استغفار کریں، اس بات کو مانے کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. کیونکہ جب انسان اپنی غلطی کو مان جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا. لیکن جو ہی ان کے کپڑے اتروائے گئے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں
اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو اس لیے تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اس کے برعکس ابلیس کو جب سجدے کا حکم دیا گیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اپنی غلطی کو نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے رکنے کا حکم دیا گیا تھا، ابلیس کو ایک کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو دونوں سے ہی غلطی ہوئی۔ جس کو روکا گیا تھا وہ رکے نہیں، اور جس کو کرنے کو کہا گیا تھا اس نے کیا نہیں، اور یہی غلطی ہوتی ہے، یہی گناہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دے انہیں کرنا چاہیے، جب ہم انہیں نہیں کرتے تو نہ کرنا گناہ ہوتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں اس سے رکنا چاہیے، اور جب ہم نہیں رکتے تو یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ گناہ کہلاتی ہے، نافرمانی کہلاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اور پھر جب اسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت بجائے اس کے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حکم تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ اڑ گیا، ڈٹ گیا، کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں کیسے اس کے آگے جھکوں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، اس کے خیال میں مٹی تو حقیر چیز ہے آگ کے مقابلے میں، اور آگ بڑی طاقتور چیز ہے۔ تو ابلیس جو تھا اس نے جب انکار کیا اور ڈھٹائی کی، اوپر سے بات نہیں مانی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے بھی دو رویے ہیں، ایک وہ جو آدم علیہ السلام نے اختیار کیا، اور دوسرا وہ جو ابلیس نے اختیار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کس طریقے کو پسند کرتے ہیں، کہ غلطی ہو جانے پر معافی مانگنے کے طریقے کو، یا غلطی ہونے پر اکڑ جانے اور ڈٹ جانے اور ضد کرنے کے اور بغاوت اور سرکشی کے طریقے کو۔ تو جو لوگ ابلیس کے راستے پر چلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ابلیس کے ساتھ ہوں گے آخرت میں، اور جو لوگ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیتے ہیں ان کے لیے کون سا راستہ کھلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا۔ اس لیے ہم سب کو ہر روز اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر روز ہمارے لیے زندگی میں ایک امتحان ہوتا ہے، ہر روز ایک امتحان ہوتا ہے، اور ہر روز ہم غلطیاں کرتے ہیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان سے بھول ہو گئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، شیطان نے انہیں بھلوا دیا تھا، اپنی باتوں میں لگا لیا تھا۔ تو کبھی ہم سے بھول ہو جاتی ہے، اور کبھی ہم جان بوجھ کے بھی غلط کام کر دیتے، کسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمارے دل میں کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اس خواہش کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ وجہ کوئی بھی ہو، چاہے بھول ہو، چاہے خواہش سے مغلوب ہو کر کریں، جہالت میں کریں، یا غصے میں آ کر کریں، جذبات میں آ کر کریں، کچھ بھی کریں، لیکن جس وقت احساس ہو اس وقت فوراً توبہ کر لیں، فوراً رجوع کر لیں، فوراً معافی مانگ لیں، فوراً پلٹ آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بے شمار فائدے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، کون کون چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو رحمت کا محتاج نہ ہو، سب کو ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تم رحم چاہتے ہو، کیا کرو، کیا کرو، بولے نا، بتائیں۔
استغفار. استغفار نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ استغفار. کیا کریں گے؟ سب نہیں کر رہے. استغفار کریں گے. ٹھیک ہے. تاکہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے. اور اگر کسی پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی تو پھر کیا اس کا کوئی مسئلہ بھی اٹکا ہوا رہ جائے گا؟ کوئی پریشانی باقی رہے گی؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر اسی طرح توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو استغفار کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو بہت توبہ کرتے ہیں اور جو بہت پاک صاف رہتے ہیں. یعنی اپنی صفائی ستھرائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. اور جو شخص دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 دفعہ وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور منہ اور ناک اور کان اور پاؤں اور ہر چیز کی صفائی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. کیونکہ اس کی مثال اس سے دی گئی نا کہ اگر کوئی دن میں 5 بار کسی نہر میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو اسی طرح نماز جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اسی طرح جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہونے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بڑی ناپاکی ہو تو نہانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح انسان پورا جسم اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے میل کچیل اتر جاتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب جسم کو نجاست لگتی ہے تو استنجا وغیرہ کر کے انسان پاک صاف ہوتا ہے اور پانی کا استعمال کرتا ہے اور پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتا ہے. تو یہ جو پاکیزگی کا عمل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس لیے جسمانی ناپاکی ہو یا روحانی ناپاکی ہو، جسمانی تو نظر آ جاتی ہے، اسمیل آنے لگتی ہے جسم سے، منہ سے اسمیل آنے لگتی ہے، بالوں سے آتی ہے، پاؤں سے آتی ہے، جرابوں سے آتی ہے، کپڑوں سے آتی ہے، کبھی پسینے کی آتی ہے، کبھی ویسے گندگی کی آتی ہے. تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے نہانا ہے. اور جب نہا دھو چکتا ہے انسان تو دوسروں کو بھی اچھا لگتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ بھی صاف ستھرے بندے سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ شخص جس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں اور اس میں میل پھنسی ہوئی ہو، سر میں جوئیں پڑی ہوئی ہوں اور جسم کے بال بڑے ہوئے ہوں اور وہ طہارت اور پاکی کا اہتمام نہ کرے، وہ لوگ بھی اس سے نفرت کھاتے ہیں. بعض اوقات ازدواجی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے گندگی کی وجہ سے. تو اس لیے یہ بھی عادت بنانی چاہیے کہ پاک صاف رہیں، صاف ستھرے رہیں، اور اللہ کی خاطر یہ بھی کریں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور پھر خصوصاً توبہ کرنا، اور یہاں پر تواب کا لفظ آیا ہے، بہت زیادہ توبہ کرنا. تو جب کثرت سے توبہ کریں گے اور بار بار اپنی غلطیوں کی طرف پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. پھر اسی طرح کامیابیوں کا نصیب ہونا، یعنی کامیابیوں کا حاصل ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب مل کر توبہ کرو، سب اکٹھے توبہ کرو، کیونکہ کچھ گناہ انسان کے ذاتی گناہ ہوتے ہیں، انفرادی گناہ ہوتے ہیں. ان گناہوں سے انسان اکیلے بیٹھ کے توبہ کرتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر کر رہے ہوتے ہیں، سب مل کے کر رہے، بہت سے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں. تو ان پر سب کو اکٹھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے نہیں. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی توبہ کرنی ہوگی. اسی طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھا سامان زندگی ملے، آرام کی زندگی گزرے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، اس کا کھانا پینا ٹھیک ہو، اس کو کوئی دنیا کی پریشانی نہ ہو. تو اس کا نسخہ بھی کیا ہے؟ اس کا حاصل کرنا بھی صرف انسان کی محنت اور بھاگ دوڑ اور کوشش سے نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی استغفار بتایا گیا. سورۃ ہود آیت 3 میں آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم میں سے ہر ایک کو اس کے مقرر وقت تک کچھ سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا.
یعنی جب تم توبہ استغفار کرو گے تو تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا جب تک تمہاری زندگی ہے، الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک. اور پھر جو جتنا زیادہ اچھا کام کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوں گے. تو اگر دنیاوی اعتبار سے رزق میں کمی ہے، یا اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، یا شوہر کی طرف سے ہے، یا لوگوں کی طرف سے ہے، یا اپنی کوئی جسمانی بیماری ہے، ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا. روزی میں کشادگی اور مال و اولاد میں برکت اور بڑھوتری جو ہے، اس کے لیے بھی جو قرآن پاک میں نسخہ بتایا گیا ہے وہ بھی استغفار ہے. سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو ان کی قوم کو پیغام دیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کیا کرے گا وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا، بارشیں برسیں گی، مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں مال اور بیٹے دے گا. اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، کیا کرنا ہے؟ استغفار. اور تمہیں باغ عطا کرے گا، پھل عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہریالی ہوگی، دنیا کی نعمتیں بھی تمہیں ملیں گی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دین کی طرف آئے تو شاید دنیا کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، بخشش مانگو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو یہ ساری نعمتیں تمہیں ملیں گی. آج آپ دیکھیں کوئی مال کے لیے پریشان ہے، کسی کا بیٹا نہیں تو اس کے لیے رو رہا ہے، کسی کے پاس زمین نہیں تو اس کے لیے یہ زمین کے مسائل ہیں، یہ زمین کچھ اگاتی نہیں، یا فصلیں صحیح نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے رو رہا ہے. کوئی لوگ اس لیے پریشان ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی تو فصل ٹھیک نہیں آئے گی. تو ان سارے مسائل کا حل کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور کیا بتا رہا ہے؟ کیا کرو؟ استغفار کرو، استغفار کرو. کیا ہے استغفار؟ کیسے کرو؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے 3 دفعہ. کیسے استغفار کیا؟ بس صرف پڑھ دیا؟ یہ تو نہیں کہا کہ صرف پڑھ دو. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہوئی؟ عام طور پر جب ہم استغفار پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ چیزوں کی طرف رہے ہیں، لوگوں کی طرف رہے ہیں، اور کیا استغفر اللہ رہے، اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے، اللہ کی طرف تو توجہ ہی نہیں. تو استغفار تو ہوتی ہے اللہ کی طرف توجہ کر کے، اعتراف کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ سے کہنا یا اللہ تو معاف کر دے. تو اس کے لیے اگر آپ صرف یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا رب میرے گناہ معاف کر دے، تو یہ بھی استغفار ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں بہت تسبیحیں کی ہیں استغفار کی، بڑے وظیفے کی ہیں استغفار، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. بعض اوقات پورے وظیفے میں ایک دفعہ بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا. تو جب اللہ سے مانگا ہی نہیں، صرف زبان کی تکرار کی ہے، تو پھر اس طرح تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو. پھر اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 52 میں بھی آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور زیادہ قوت عطا کرے گا. مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو، یعنی اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہو. پھر اسی طرح
جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے عذاب ٹل جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی لوگوں کو آپس میں لڑانا، کبھی خوف و ہراس، کبھی زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا. تو ان سب سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہم سب کو ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں مصیبت نہ کوئی آ جائے. بارش نہ برسے تو پریشانی، بارش زیادہ ہونے لگے تو پریشانی، سردی نہ آئے پریشانی، سردی زیادہ ہونے لگے تو پریشانی، گرمی زیادہ ہونے لگے تو پریشانی. تھوڑی سی بھی چیز جب اعتدال سے ہٹتی ہے تو ہماری پریشانی بڑھنے لگتی ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ کو خوف آئے، کسی بھی چیز سے خوف، اس بات سے خوف کہیں چھت نہ گر پڑے. کئی لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے چھت نہ گر پڑے، گھر سے نکلی ہو کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، گھر میں چور نہ آ جائے. مختلف طرح کے جو شک ہیں، وسوسے ہیں، خوف ہیں، توہمات ہیں، یہ ہم سب کے دلوں میں آتے ہیں. ایسا ہے نا، سب کو پریشانیاں لاحق ہوتی. جو ہی ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو تو فوراً کیا کریں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ تو مجھے معاف کر، یا اللہ تو معاف کر. اللہ میں اپنے سارے گناہوں کو مانتی ہوں، سب کا اعتراف کرتی ہوں. کسی چیز کی کمی ہو جائے اس وقت بھی یہی کریں، استغفار. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے. یعنی جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. کتنی زبردست پروٹیکشن بتا دی، حفاظت کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ سے معافی مانگ لو. اور پھر جب انسان سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں. اور اس یقین کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی گناہگار ہیں، ہماری معافی کوئی نہیں ہونی. تو ہم اب دنیا میں دل کھول کے غلط کام کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد جنت تو ملنی کوئی نہیں، تو دنیا کوئی جنت بنا لیں اور جو دل میں آتا کرتے جائیں. یہ سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. یعنی جب تک روح نکل نہیں جاتی میں انہیں بھٹکاؤں گا. اسی لیے جب کوئی شخص فوت ہو رہا ہوتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی ابلیس اس کے دل میں اللہ کے بارے میں گمان برا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. جیسے عام طور پر آپ دیکھیں کہ عام حالات میں ہم بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی گناہگار ہوتا ہے تو وہی ایسا کرتا ہے، بڑے بڑے دیندار اور نیک لوگ بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 80 سال سے عبادت کر رہا ہے، کبھی اس نے نماز جماعت سے نہیں چھوڑی، لیکن اس کی جب بیٹی کا بیٹا فوت ہوا تو اس سے صبر نہ ہو سکا. کہنے لگا کہ اللہ سے دعا نہ کرو کیونکہ وہ سنتا نہیں. 80 سال کی عبادت کے باوجود شیطان بہکانے میں کامیاب ہو گیا. شیطان کا بہکاوا کیا؟ اللہ سے مایوس کر دو بندوں کو کہ اللہ نہیں سنتا تمہاری. اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بہت دعائیں کی ہیں ہماری نہیں سنی جاتی، چلو کسی بزرگ کے پاس چلے اس کی شاید سنی جائے. نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی پکارتا میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اجیب، میں جواب دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے کبھی اسی طرح اس کو دیتے ہیں جیسے وہ مانگ رہا ہے، اور کبھی اس سے بہتر دیتے ہیں، اور کبھی قیامت کے لیے اس کے لیے اجر جمع کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں
کبھی بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، کبھی مایوس نہیں ہونا، اگر دیر بھی ہو تو بھی پکارتے چلے جانا ہے. اس کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ انسان زیادہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب کام ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ ہی کو بھولتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی پریشانی آئی، کوئی مجبوری ہوئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی خوف آیا تو ہم نے خوب ذکر کیا، دعائیں کی، اور جب تکلیف دور ہوئی تو ہم بھی بھول گئے، نمازیں بھی چھوڑ دی. کچھ لوگ تو نماز تک بھی چھوڑ دیتے. تو ابلیس کا کام کیا ہے، شیطان کا کام کیا ہے کہ بندوں کو اللہ سے مایوس کرے. اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے میں انہیں بھٹکاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، یعنی میں بھی ضرور معاف کروں گا. اس لیے ہر حال میں، یعنی آخری درجے کی بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تو بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کن کہنے کی دیر ہے، کچھ مشکل نہیں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ نیک کاموں کے بعد دعا کریں، خصوصی اوقات میں دعا کریں. مثلا جب آذان ہوتی ہے تو آذان کا جواب دے کر جو دعا کی جاتی ہے، وہ جو دعا پڑھ کے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ اور درود شریف پڑھ کے، تو اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. مظلوم بھی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ پر ظلم ہی کر رہا ہے، آپ کا حق مار رہا ہے، تو آپ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو آپ کی سنی جائے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح رات کے آخری حصے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ میرے لیے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے یا ان پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو ہمیں ایسے اوقات میں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے. کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا خود پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا پائے گا. یعنی جب بھی گناہ ہو، جب بھی غلطی ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنی غلطی کو مان جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تو غلطی کی ہی نہیں، میرا تو قصور ہی نہیں. وہ صرف دوسروں کو بلیم نہیں کرتے، وہ غلطیوں کی وجہ اپنے آپ کو بھی گردانتے ہیں، خود کو بھی بلیم کرتے ہیں اور اپنے لیے معافی چاہتے ہیں. پھر اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا. جب تک تو مجھے پکارتے رہو گے میں تمہیں بخشتا رہوں گا.
جو بھی گناہ ہوں گے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، یعنی کسی بھی قسم کا گناہ۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، یعنی ایک بندہ اتنا گناہگار ہے کہ اس نے گناہ کر 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 کے زمین سے آسمان تک کی جگہ بھر دی، جیسے وہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، ساری زمین بھر کے گناہ لے آئے، اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں گا۔ یعنی گناہ کتنا بھی بڑا ہو، گناہ کتنے بھی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بخشش اس سے بڑی ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور بخشش مانگیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی غلطی ہوئی تو وہ روکے رکھتا ہے قلم، شاید اس کے دل میں پریشانی ہو رہی ہے، پلٹ آئے، توبہ کر لے، اور اگر وہ شرمندہ ہو تو وہ اس سے اس کا گناہ نہیں لکھتا، قلم رکھ دیتا ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہو کر استغفار کرتا ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو وہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی کوئی دروازہ یا راستہ بند نہیں کیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر اسی طرح جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں ان گناہوں کی بدلے ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دوں گا۔ یعنی جب انسان روتا ہے، تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ، جو گناہ لکھے گئے تھے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سورۃ الفرقان سے ہمیں پتہ چلتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہوتا ہے، دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور گناہ کر لے تو وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، اس سے نقطہ پھیل جاتا ہے۔ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے، کیونکہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، تو وہ دھبا اور پھیل جاتا ہے، وہ دل اور کالا ہو جاتا ہے، ہوتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر سے توبہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان توبہ ہی نہیں کرتا، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس پر کوئی باز اثر نہیں کرتا، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کسی کی خیر خواہی اس کو نظر نہیں آتی، اللہ کی رحمت اس کو محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شیطان کے آلہ کار بن جاتا ہے۔ لیکن جب انسان توبہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل چمکا دیتا ہے، یعنی اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو دل کے اوپر ایک زنگ لگ جاتا ہے اور پھر اس میں کوئی چمک نہیں آتی، کیونکہ جو زنگ والا برتن ہوتا ہے نا اس میں آپ کو شکل نہیں نظر آئے گی اپنی، وہ تو اس میں آتی ہے جو رگڑ 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 کے صاف کیا ہو، چمکدار ہو، اس میں آپ اپنی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب دل چمکدار ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو اپنی غلطیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اور پھر انسان ان پر توبہ کرتا ہے۔ اب پھر دوبارہ سے 3 دفعہ استغفر اللہ ربی پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی صرف زبان نہیں پڑھے، آپ کا دل بھی پڑھے۔ کیا پہلی دفعہ پڑھنے اور اب میں فرق ہے؟ پہلی دفعہ پڑھ کے سکون آیا تھا یا اب سکون آیا؟ اور ایک دفعہ اور کوئی گناہ یاد کر لیں،
کوئی غلطی جو صبح سے اب تک ہوئی ہو آپ کہیں ہم سے تو کوئی بھی نہیں ہوئی، یہ ممکن ہے؟ یہ پاسبل؟ یہ نہیں ہوتا. ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں. تو کوئی گناہ یاد کریں کہ اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں تو مجھے معاف کر دیں. آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کا کوئی بوجھ اترا ہے، یعنی انسان ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گناہ ہٹا دیا جاتا ہے، آپ کے نامہ اعمال سے ہٹا دیا جاتا ہے. آپ کے دل پہ جو اس کا میل یا اثر آتی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور دل چمکنے لگتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم مسکراتے ہیں تو دل کے اندر بھی خوشی اور مسکراہٹ آ جاتی ہے.